عمرے کی سعادت پہ گئے ملتان سے 3 لوگ، جن میں ایک باپ، ایک ماں اور ایک ان کی جوان 20 سال کی بیٹی۔ اللہ نے عمرے کی سعادت دی، لیکن تھوڑی لمحے میں بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ وہ ہمارے درمیان میں اب موجود نہیں ہے۔ یہ سعادت ان کو عمرے کی تو وہاں پہ ملی، لیکن وہاں پہ اللہ نے ان کو اپنے در پہ ہی رکھ لیا۔ 3 لوگ ملتان سے جانے والے کون تھے اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ملتان سے ایک میاں بیوی اور ساتھ ان کی 20 سال کی بیٹی عمرے کی سعادت سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو گئے ہوئے 2 سے 3 دن ہوئے تھے، یہ عمرے کی سعادت پہ گئے۔ اللہ نے ان کو اپنے در پہ بلایا، جوان بیٹی بھی ساتھ تھی، ماں باپ بھی تھے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ تینوں نے جو دعائیں مانگی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی۔ ان کا سفر سٹارٹ ہوا ملتان سے، اور جدے سے آگے اللہ کے گھر تک سیاہ چادر پہ جب نظر پڑی اپنی دعائیں مانگی، اور شاید گھر سے دعا مانگ کے گئے تھے کہ جو ہے ہم یہیں پہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ہی حکم ہوا، اور بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تینوں باتیں کر رہے تھے، اچانک سے تینوں کی روح قبض کر لی گئی، اور تینوں جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کمپلیٹ کیا گیا، اور پھر ان تینوں کے جنازے جو تھے وہ بھی حرم کے اندر ہی ان کو غسل دے کر جنازے، ماں بیٹی کا جنازہ اکٹھا ایک جو ہے وہ گاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور باپ کا جنازہ جو تھا وہ علیحدہ سے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آگے آگے ماں بیٹی تھیں اور پیچھے جو ہے باپ کا جنازہ تھا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ یہ تو نہیں کچھ بھی کہا جا سکتا، کہ کوئی بیماری تھی یا سویئر بیماری تھی، 20 سال کی جوان لڑکی بھی ساتھ تھی اور ماں باپ بھی دونوں ساتھ تھے۔ شاید وقت اتنا تھا، شاید کبھی دعا مانگی ہو کہ یا اللہ جب تیرے در پہ آئے تو وہیں رکھ لیں، اپنی مٹی میں ادھر ہی سما جائیں، ہم وہیں پہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہ جائیں، آپ کے در پہ ہی ہماری روح قبض ہو جائے۔ شاید یہ دعا تھی، اور دعا وہاں پہ قبول ہو گئی۔ تینوں کی جو ہے وہیں پہ ہی موت واقعہ ہو گئی، اور وہیں پہ ان کو جو ہے جنازہ ان کا پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی جو ہے بہن تھی، وہ عمرہ کرنے گئے اور ساتھ وہ اپنی بہن کو بھی لے گئے۔ وہ اپنی اولاد سے بڑا تنگ تھی، جوان بیٹے جوان بیٹیاں، کوئی بھی اس کو پوچھتا نہیں تھا، وہ بڑی پریشان رہتی تھی اور کام کرتی سارا دن، اور گھر آ کے جب آتی گھر تو کوئی بھی نہ پوچھتا، روتی رہتی ہر وقت، اور پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ جب اس نے پیسے جمع کر لیے، پیسے جمع کرنے کے بعد عمرے کے پیسے جمع کیے، اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اپنے در پہ بلا لیجئے۔ رب نے اپنے در پہ بلایا، عمرے کی سعادت اللہ نے نصیب کی، اور اس کا ویزا بھی 28 دن کا تھا، یعنی کہ عمرے کا جو پیکج تھا وہ 28 days کا تھا، اور وہ اپنی سگی بہن کے ساتھ گئی عمرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچی، سارے جو انہوں نے اپنے فرائض تھے ان کو ادا کیا، اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی۔ وہاں سے بھی اس نے اپنے سارے فرائض مکمل کیے، اور واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ واپس مکہ مکرمہ میں آ کر تو جب ایئرپورٹ پہ تھی، جانے لگی تو بڑا روئی۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پر جب وہ جانے لگی تو بہت روئی، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر۔ وہ اس دن تو دنیا داری کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ماں کو الوداع کہنے کے لیے۔ وہاں پہ اس نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جب میں آپ کے در پہ آؤں تو مجھے وہیں پہ رکھ لیں، مجھے اسی مٹی میں سما دی، کیوں میں واپس نہیں آنا چاہتی، اور میں اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے ملتے نہیں ہیں۔ 27 days گزر گئے، بالکل ٹھیک رہی، اس کو کچھ بھی نہ ہوا، مکہ میں رہی، مدینہ میں رہی، پھر واپس مکہ میں آ گئی۔ 28 days کا ویزا تھا، 27 days گزر گئے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، تو تیار ہونے لگے سارے کہ آؤ فجر کی نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھی نہیں، یعنی کہ ایک دن رہ گیا تھا۔ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اپنے در پہ رکھ لیں، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، میں بہت تنگ ہوں اپنی اولاد سے۔ یہ بھی ایک اس کی دعا قبول ہونی تھی، رب کے در پہ قبول ہوگی دعا۔ اور خالہ بتاتی ہیں کہ ہم نے کال کی، فوراً سے شرطے آ گئے، اس کو لے گئے، پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے، ہمیں نہیں پتا اس کو کہاں لے گئے،
کہانی لے گئے، اور اس کے بعد پھر غسل دیا گیا، پھر جب جنازہ انہوں نے پڑھا تو جو ساتھ تھے پھر ان کو بلایا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں پہ ہی جنت معلیٰ کے اندر جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا، وہیں پہ اس کو جگہ ملی، اور اللہ نے جنت معلیٰ کے اندر جنت معلیٰ کے اندر اس کو جو ہے نا قبر کی جگہ دی۔ تو اپنے والدین کو ستایا نہ کریں، کبھی کبھی والدین کی دعائیں جو ہیں وہ قبول بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کیا ہمیشہ سے والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کبھی فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ والدہ جس نے اپنے 5-6 بچوں کو جو ہے وہ اکیلے پالا، شوہر بھی فوت ہو چکا تھا، لوگوں کے جھوٹے برتن مانج کر، لوگوں کی گھر کی صفائیاں کر، وہ اولاد پوچھے نہ تو پھر دل تو دکھتا ہے۔ اس ماں کا بھی دل دکھا ہوا تھا، دکھی دل کے ساتھ وہ گئی اور اللہ سے دعا مانگ کے گئی، اور اللہ نے کہا میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، یہیں پہ ہی رہ جا، اور اللہ نے وہیں پہ رکھ لیا اور وہیں پہ دفن ہو گئی۔ تو یہ دعا قبول ہوتے اس کی بہن نے کہا کہ جب ہم واپس آئے تو اس کی بیٹی بہت روئی، جو شاید زندگی میں تو پوچھتی نہیں تھی، اور کہتی تھی کہ میری والدہ کی قبر بھی نہیں ہے پاکستان میں کہ کبھی میں والدہ کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے 2 لفظ بول کے آؤں، پڑھ کے آؤں، ان کی قبر کے اوپر جاؤں، مجھے پتا ہو کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ والدہ کی قبر 7 سمندر پار بن گئی، اور یہاں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی آپ روئیں، جو مرضی کریں، زندگی تاکہ سارے جھگڑے ہیں، کون مرتا ہے کسی کے لیے، سچ ہی کسی نے کہا تھا۔ تو والدین کی قدر کیا کریں، کیونکہ یہ بڑے مول ہیں، دونوں بے لوس بنا لالچ کے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ان آنٹی کا، کیونکہ جب وہ گئیں تو واپس آ کر ان کی بہن نے بتایا، اور انہوں نے وہاں سے نہیں بتایا تھا کہ آپ کی امی جو ہے وہ ہمارے ساتھ واپس نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ہی دن کا ٹائم تھا۔ نیکسٹ ڈے جب وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے، تو جب ایئرپورٹ پہ لینے گئے، ظاہر دنیا داری کے لیے بیٹوں نے اور بیٹیوں نے لینے بھی جانا تھا، جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو دیکھا کہ والدہ نہیں ہے۔ ہماری والدہ کہاں ہے؟ آپ کی والدہ کو آپ لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ انہوں نے جو دعا مانگی اللہ نے ان کو اپنے وہیں پہ ہی رکھ لیا، اور آج بلکہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہی دفن ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو بڑی دیر پہلے ہی دفن کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ یہ منظر تھا ایئرپورٹ کے اوپر چیخو پکار کا، لیکن وہ چیخیں پھر والدہ تک نہیں پہنچی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آواز خاموش ہو گئی، وہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، جو تکتی تھی رستہ اپنے بیٹوں کا، جو تکتی تھی رستہ اپنے بیٹیوں کا، کہ کوئی آئے اور میرے پاس بیٹھے اور میرے دل کے اوپر جو مرہم رکھے، جو زخم لگے ہوئے ہیں، جو اولاد کے نہ بولنے کا غم، اولاد کے نہ بولنے کا زخم جو آپ کے دل پہ لگتا ہے، وہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور والدین کی دعائیں آپ کو ان کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں تو کیا آخرت میں کامیاب کرتی ہیں۔ کبھی اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں، کبھی ان کی دعائیں لے کے تو دیکھیں، آپ کو زندگی کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو کسی پیر بابے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے بڑا جو ہے نا وہ پیر بابا آپ کے والدین ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھا کریں، ان کے قدموں کی خاک آپ دھو کر ان کے قدم کو پیا کریں، تو آپ کو پتا چلے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ والدین ایک انمول ہیرا ہے، جن کے کھو گئے ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ اللہ پاک جن کے والدین ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت کے عہدے پہ، اعلیٰ عہدے پہ فائز کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔